أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ تھے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اور آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں، مفردات ہیں، ان پہ کل گفتگو ہوئی تھی۔ صرف آیت کریمہ میں ایک چیز مزید جو ترجمے کے لحاظ سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہاں پہ کم ضمیر ہے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، جبکہ بعض حضرات مفسرین انہوں نے اس کا ترجمہ اپنوں کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی بڑا اچھا ترجمہ ہے کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ پھر اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس کے بعد انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو یا اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ثم انتم، ثم کے معنی ہے پھر، انتم یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل کہ تم سارے کے سارے لوگ، ہؤلاء یہ جمع کا صیغہ ہے، اشارے کے لیے آتا ہے، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنوں کو، اپنے لوگوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، جان کو کہا جاتا ہے، اور کم ضمیر ہے، انفسکم اپنی جانوں یعنی اپنوں کو، واو کے معنی اور، تخرجون تم نکالتے ہو، اخراج سے ہے نکالنا،
فریقن وتخرجون، اور نکالتا ہے فریقم منکم من دیارہم، نکالتے ہو تم فریقن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، من کے معنی سے دیار، یہ جمع ہے دار کا، دار کہتے ہیں گھر کو، تو نکالتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تظاہرون کے معنی ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ اسم اور عدوان انشاءاللہ اس کا فرق بعد میں بتاتا ہوں کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی دونوں کے معنی گناہ، ظلم، زیادتی کے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، واو کے معنی اور، ان اگر یاتو آ جائیں، کم تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اگر وہ لوگ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، اسارا یہ اسیر کی جمع ہے، اسیر عربی میں بھی قیدی کو کہتے ہیں اور اردو میں بھی قیدی کو کہتے ہیں۔ تفادوہم، تو فدیہ دے کر، تفادو یہ مفادات سے ہے، مفادات کے معنی ہے فدیہ دے کر چھڑانا، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، واو کے معنی اور، ہوا وہ، محرم حرام کر دیا گیا، حرام کیا گیا تم پر، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام قرار دیا تھا۔ محرم یہ اس کا معنی ہے حرام کیا گیا، اس سے ملتے جلتے ایک دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے محرم، یہ محرم حرام کیا گیا، اور محرم کہتے ہیں حج کے لیے احرام باندھنے والا، جو بندہ حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہے عام طور پر ایسا قریبی رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو، اس کو محرم کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں محرم اور نامحرم، تو نامحرم وہ شخص جو قریبی رشتہ دار نہ ہو، جس کے ساتھ نکاح جائز ہو، اس کو نامحرم کہتے ہیں، اور محرم وہ ہے کہ ایسا قریبی رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو۔ افتؤمنون، حمزہ کے معنی، حمزہ کیا استفہام کے لیے، فا کے معنی پس، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض کا، کتاب یعنی تورات کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو، فما جزاؤ پس کیا بدلہ ہے، من اس شخص کا، یفعل ذالک جو کرے ایسا کام، منکم تم میں سے جو لوگ ایسا کام کریں ان کا کیا بدلہ ہے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، سوائے رسوائی کے اور تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی کی طرف، اشد العذاب سخت ترین عذاب، نہایت سخت بہت شدید عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل، انجان، عن ما، عما اصل میں تھا عن کے معنی سے، ما وہ کام، تعملون جو تم کرتے ہو، تو جو کام تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر اب یہاں پہ یہودیوں کو 3 کاموں کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ بھئی تم آپس میں قتل و قتال نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ نہیں کرو گے، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ بھئی تم اپنے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر یہودی قبائل میں سے کچھ لوگ وہ دشمن کے ہاں، کسی اور دشمن کے ہاں قیدی بن جائیں تو تم سب مل کر ان کا فدیہ دیا کرو گے۔ تو یہ 3 ان کو احکامات تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر وہاں کے جو بڑے قبائل تھے، تو 2 قبیلے جو تھے وہ بت پرستوں کے تھے، مشرکین کے 2 بڑے قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ تو ان میں سے قبیلہ اوس جو ہے اس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، مسلمان ہوئے۔ اور دوسرا جو قبیلہ تھا خزرج، ان کے سردار تھے سعد بن عبادہ۔ دونوں قبائل کے سرداروں کا نام سعد تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو اسلام و ایمان کی سعادت بخشی۔ اس کے ساتھ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔
یہ 3 قبائل یہودیوں کے تھے، لیکن چونکہ یہودیوں کے یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اوس اور خزرج وہ بڑے قبائل تھے، تو یہ لوگ وہاں پہ مدینہ منورہ میں یہ جو 2 بڑے قبائل تھے انہی کے حلیف بن کر، انہی کے ساتھی بن کر یہ وہاں پہ زندگی گزار رہی تھی۔ تو ان میں سے یہ جو قبیلہ بنو قریظہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، تو یہ اوس کے حلیف تھے، یہ قبیلہ اوس کے حلیف بن گئے، دوست بن گئے۔ اور خزرج جو تھے باوجود اس کے کہ یعنی بنو نذیر یہ یہودی تھے، لیکن انہوں نے خزرج کا ساتھ دیا، تو بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف بن گئے۔ اور اس کے لیے آسان لفظ علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں قبائل کا جو مجموعہ ہے وہ قوس کا لفظ ہے، قاف واو سین۔ قوس عربی میں کمان کو کہتے ہیں، تو قاف جو ہے یہ قریظہ کا ہے، واو اور سین وہ اوس کے ہیں۔ اوس کے شروع سے حمزہ ہٹا کے قریظہ کا قاف شروع میں لگا دیا تو قوس بن گیا۔ تو بنو قریظہ یہ اوس کے حامی تھے، اور بنو نذیر یہ خزرج کے حامی تھے۔ تو اب اوس اور خزرج ان کی آپس میں اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگ بعاث ان کی مشہور لڑائی ہے، 40 سال تک یہ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے۔ تو جب اوس اور خزرج ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ یہ اپنے حلیف اوس کے ساتھ ہو جاتے اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ ہو جاتے، اور بنو قینقاع کا لکھا ہے کہ وہ بھی خزرج کے ساتھ تھے۔ تو اس لڑائی میں جب یعنی کوئی بھی یہودی، چاہے وہ بنو قریظہ کا ہو، چاہے وہ بنو نذیر کا ہو، بنو قینقاع کا ہو، جس قبیلے کا بھی ہو، لیکن وہ اوس یا خزرج میں سے کسی قبیلے کے لوگوں کے پاس گرفتار ہو جاتے، قیدی بن جاتے، تو یہ سارے یہودی مل کر پھر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اس کو چھڑا دیا کرتے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ وہ لوگ جن کو خود تم گرفتار کرتے ہو، خود تم ان کے قتل میں ساتھ دیتے ہو، اور ان کے خلاف دوسرے قبیلے کے تم ہمنوا بن جاتے ہو، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی یہودی قیدی بن جائے تو اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا کرو۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اوپر والی آیت نمبر 84، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنوں کا یعنی یہودیوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا کہ جی ہاں ہم اسے مانیں گے، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم، اس کے بعد انتم ہؤلاء تقتلون، آج تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، یعنی یہودیوں کو، بنو قریظہ بنو نذیر والوں کو اور بنو نذیر بنو قریظہ کو۔ وَتُخْرِجُونَ، اور نکالتے ہو، فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ۔ تو یہ اسم کا جو لفظ ہے، علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اسم سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہو، یعنی ایسا عمل جو حق اللہ ہو، اللہ کا حق ہو، اس کو ضائع کرنا یہ اسم ہے۔ اور عدوان وہ گناہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہو، بندے کے حق کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پہ یہ جو یہودی تھے یہ اللہ کا حق بھی ضائع کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا اور یہ وعدہ خلافی کیا کرتے تھے، اور والعدوان، بندوں کا حق بھی ضائع کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی قبائل اور اپنے ہی یہودیوں کو اپنے جو دشمن ہیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ، اور حالانکہ ان کو، محرم علیکم، حرام کر دیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، یعنی ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، ان کا قتل کرنا ہی حرام تھا، لیکن پہلے جو 2 کام تھے وہ تو تم
کر گزرے، اور آخری جو عمل ہے وہ فدیے والا، تو وہ تم کہتے ہو کہ ہمیں تورات میں اس کا حکم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما جزا، اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا، فما جزا، بس بتاؤ سزا، من یفعل ذلک منکم، جو شخص ایسا کرے تم میں سے، الا خزی، سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، دنیا میں بھی وہ رسوا ہو، ویوم القیامہ، اور دنیا میں یہ یہودیوں کے جو تینوں قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات کے اندر مدینہ منورہ سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ بنو قریظہ سن 5 ہجری غزوہ خندق کے بعد ان کا وہ غزوہ ملتا ہے کہ کچھ جو ہیں ان کو قیدی بنا دیا گیا، کچھ قتل کر دیے گئے، اور اسی طرح کا واقعہ وہ بنو نذیر کے ساتھ ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ ہوا۔ تو یہ سارے دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر جس طرح چونکہ قرآن کریم اگرچہ اس کے اندر واقعات ہوتے ہیں، قصص ہوتے ہیں، لیکن اصل جو قرآن کریم کے مخاطب ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک کا ہر انسان ہے۔ ہر انسان کو قرآن کریم مخاطب کر کے تو پیغام دے رہے۔ تو آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں شریعت کے قانون میں ہمارے لیے سہولت ہوتی ہے وہاں تو ہم شریعت کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی مسئلہ وہ شریعت کے قانون میں ہمارے خلاف آتا ہے تو پھر ہم دنیاوی قانون کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ملک کا قانون یہ کہہ رہا ہے، فلاں قانون یہ کہہ رہا ہے، فلاں قانون یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بھئی آیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو مومن جو ہے وہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کے اول سے لے کر آخر تک جتنے احکامات ہیں سب کا پابند ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اولئک اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، الذین، یہ لوگ وہ ہیں، اشترا جنہوں نے خریدا، اشترا بمانے بیچنا اور خریدنا دونوں کے معنی میں آتا ہے، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بیع و شراء، اور اسی طرح مشتری خریدار کو کہتے ہیں، اردو کا محاورہ ہے مشتری ہوشیار باش، تو مشتری کے معنی ہے خریدار۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں۔ اور عام طور پہ جو بیع و شراء ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس میں بندہ جس چیز کو خریدتا ہے تو اس پر دوسری چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر پیسوں پہ خرید رہا ہے تو وہ پیسوں پر اس چیز کو جس کو لے رہا ہے اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی معنی یہی ہے کہ ان لوگوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت پر، کہ آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی جو زندگی ہے اس کو زیادہ بہتر جانا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پہ فلا یخفف عنہم العذاب، فرمایا عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ تخفیف کے 3 طریقے ہیں عذاب میں، یا تو عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، یا عذاب کو بالکل ختم کر دیا جائے، اور یا کم کر دیا جائے۔ ان کے دنوں میں اگر زیادہ دن ہیں تو ان کے مقابلے میں کم کر دیا جائے۔ تو آیت کریمہ نے تینوں چیزوں کی نفی کر دی، نہ تو عذاب میں تخفیف ہوگی یعنی عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ختم کیا جائے گا، اور نہ ہی کم کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ان کا کوئی حامی نہ ہوگا، کیونکہ قانون الہی کے جو باغی ہیں ان کا ہمدرد تو سفارش کرنے والا کوئی نبی یا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نبی یا ولی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے باغی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت میں جہنم میں سب سے جو ہلکا عذاب ہے وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اور اس سے متعلق پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آگ کے 2 جوتے جو ہیں وہ پہنا دیے جائیں گے اور وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، حالانکہ اس 2 آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ یعنی اس کی وجہ سے وہ باہر نکل آئے گا، اتنی سخت تکلیف ہوگی اس کو، حالانکہ یہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اگلا رکو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ماقبل کے رکوعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل پہ میں نے نعمتیں کی، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا بھیجنا ہے۔ تو یہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا سے انتہا تک، شروع میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر پیچھے گزر گیا بنی اسرائیل، تو یہاں اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پہلے نبی تھے، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان تک بنی اسرائیل میں 4000 نبیوں کو بھیجا گیا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے لکھا۔ تو یہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس بڑی نعمت کا ذکر کرنے کہ اتنے انبیاء کرام میں نے بھیجے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آتا ہے، لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، ایسی چیز لے کر تمہارے پاس کوئی بھی رسول آتا ہے جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی، ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی، ان کو پسند نہ تھی، تو استکبرتم، تو تم اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ، واو کے معنی اور، لقد بے شک، تحقیق، یقیناً، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب تورات، کتاب سے مراد تورات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات، وقفینا، واو کے معنی اور، قفینا یہ قفا سے ہے، قفا عربی میں گردن کو کہتے ہیں، سر کا جو پچھلا حصہ ہے گدی، اسے قفا کہتے ہیں، قفون یا قفون اس کے معنی ہے پیچھے چلنا، تو وقفینا، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے بھیجے، مسلسل بھیجے، من بعدہ ان کے بعد، بالرسل رسولوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے مسلسل رسول بھیجے۔ رسول یہ رسول کی جمع ہے، رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغمبر، پیغام رساں۔ وآتینا، اور ہم نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم، مریم کے بیٹے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے دی، البینات، یہ بینتن کی جمع ہے، قرآن کریم میں ایک سورت البینہ، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، تو البینات یہ اس کی جمع ہے، دلائل، روشن دلیلیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو دیں، وَأَيَّدْنَاهُ، واو کے معنی اور، ایدنا ہم نے تائید کی، تائید کرنا، قوت دینا، ہو اس کی، آخر میں ضمیر ہے، ہم نے تائید کی، ہم نے قوت دی حضرت عیسیٰ کو، بروح القدس، با کے معنی ساتھ، روح القدس، روح القدس کے ساتھ، آگے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ افکلما، حمزہ استفہام کا ہے اور فا یہ عطف کا ہے، اس کے بعد کلما، کلما یہ مرکب ہے کل اور ماں کا، یعنی جب کہ، جس وقت، جب بھی، جاء آیا، کم تمہارے پاس، رسول رسول، بما لا تہوا، بما اس کے ساتھ، بما وہ چیز لے کر، لا تہوا جو ہوا سے ہے، تہوا کا لفظ، اور خواہش کی طرف نفس کا مائل ہونا اس کا معنی ہے، لا تہوا انفسکم، جس کی طرف تمہارے نفس وہ مائل نہ تھے، تمہارے نفس نہ چاہتے تھے اسے،
جو بات وہ رسول لے کر آئے، استکبرتم، استکبار سے ہے، تم نے غرور کیا، تم نے تکبر کیا، ففریقن، پہلا جو فا ہے یہ فریقن کے اوپر آ کے اس کا معنی دیتا ہے پس ایک گروہ، فریقن گروہ کو کہتے ہیں، کذبتم، تم نے جھٹلایا، تکذیب سے ہے جھٹلانا، واو کے معنی، اور فریقن ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، ان کو تم قتل کرتے رہے۔ تو آیت کریمہ آیت نمبر 87 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دے کر بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، اور ان رسولوں میں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھیجا۔ یہ اب تک یہاں تک سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ 87 تک یہ قرآن کریم کے اندر چوتھے رسول ہیں۔ اس سے قبل ہم نے آدم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ پڑھ لیا، یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، ان کا ذکر آیا تھا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزر چکا۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا نام عیسیٰ اور یسوع، یہ دونوں ان کے نام ہیں، جبکہ قرآن کریم میں مسیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ان کے لیے، عبداللہ کا لفظ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اصل نام عیسیٰ اور یسوع یہ دونوں عبرانی زبان کے لفظ ہیں، اور ان کے معنی ہے سردار، سید یا برکت والا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 570 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ قرآن کریم کے 13 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ 25 مرتبہ پورے قرآن میں ان کا نام حضرت عیسیٰ، عیسیٰ کا لفظ اس کے ساتھ آیا ہوا ہے 25 بار، اور مسیح کا لفظ وہ 11 مرتبہ جو ان کا لقب تھا 11 مرتبہ آیا ہوا ہے، اور ابن مریم، مریم کے بیٹے، یہ ان کی کنیت تھی، یہ لفظ 23 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے یعنی نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں، ختم کرنے والے، یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور سن عیسوی آپ ہی کے نام سے جاری ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہ کوہ سعیر کے دامن میں ہے۔ یہ جگہ بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے، اور بعض لوگوں نے ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ ناصرہ بستی کو قرار دیا ہے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، جو اسرائیلیات کے ماہر تھے، تورات کے ماہر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں وہ بادشاہ وقت، اس کے خوف سے وہ یعنی مصر کے کسی مقام پر چلی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کے جو ابتدائی 12 سال ہیں وہ وہیں پہ گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یعنی ملک شام کے جو علاقہ ہے ارض گلیل، اس میں یہ قصبہ ناصرہ ہے، اور ان کی جو ولادت ہے وہ لکھا ہے کہ بیت المقدس کے کونے میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مریم جو ہے وہاں چلی گئی۔ ان کا جو خاندان ہے یوسف بن یعقوب بن ماشان نامی ایک حکیم تھا، تو ان کے ساتھ ان کا خاندان ملتا ہے۔ 33 سال کی عمر تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور ان کی جو والدہ ہے مریم، ان کا نام ہے مریم بنت عمران بن ماشان، عمران کی بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران ہے۔ یہ 48 عیسوی میں حضرت مریم کا انتقال ہوا، اور یہ مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خادمہ، چونکہ یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، تو اس لیے ان کا یہ نام مریم پڑا۔ اور ان کی والدہ جو ہے ان کا نام تھا حنا بنت ناقود، والد کا نام عمران ہے، والدہ کا نام حنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، باقی کسی خاتون کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے۔ عورتوں کا تذکرہ تو موجود ہے لیکن نام صرف حضرت مریم کا ہی ہے۔ اور یہاں ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے چلیں کہ حضرت مریم کا تذکرہ چونکہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم 23 دفعہ کہا گیا،
تو اس وجہ سے یہاں پہ جو علماء محدثین مفسرین ہیں تو ان کا اس چیز میں اختلاف ہے کہ آیا کوئی عورت جو ہے وہ نبی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور اسی طرح امام قرطبی جو بڑے مشہور مفسر ہیں، محمد ابن اسحاق اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، اور ان کے ہاں علامہ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں حضرت حوا، حضرت سارہ، ہاجرہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم یہ جو ہیں یہ نبی تھی۔ جبکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ، قاضی ایاز، علامہ ابن تیمیہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ اور ابن حمام رحمہم اللہ یہ جو حضرات ہیں یہ فرماتے ہیں عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ دلائل ان کے اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے، تو وہ فرماتے ہیں جہاں پہ قرآن کریم میں ان کی طرف وحی کی نسبت ہے تو اس سے وہ جو اصطلاحی وحی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں الہام مراد ہے۔ یہ جو بیت اللحم مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت لکھی ہوئی ہے، تو یہ بیت المقدس کے جنوب میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور 1967 سے یہ ابھی تک اسرائیل کے تسلط میں ہے۔ اور ناصرہ جو بستی ہے یہ فلسطین کے علاقے گلیل میں ہے۔ بیت المقدس سے ناصرہ یہ 100 کلومیٹر شمال کی طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے۔ جیسے ابھی میں نے معنی بتا دیا کہ قفا کہتے ہیں گدی کو، تو جب کسی کے گدی انسان کی تب نظر آتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو جائے، اس کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی گدی نظر آتی ہے، تو یہ پے در پے سے مسلسل کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کی جو گدی ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ قفینا، ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسول، رسول جمع کا صیغہ ہے، واتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، البینات، واضح دلائل۔ ان دلائل سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، تو بہت سارے معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، ان کو قوت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ اب روح القدس سے کیا مراد ہے؟ تو روح القدس کے لفظی معنی ہیں مقدس روح۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جبریل امین کے لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 102 ہے، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ فرما دیجئے کہ اس کتاب کو روح القدس تیرے رب کی طرف سے لا رہا ہے، ٹھیک طور پر تیرے رب کی طرف سے اس وحی کو، قرآن کو لا رہا ہے۔ تو روح القدس یہ جبریل امین کی جو ان کا لقب ہے اس طور پہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی، کیونکہ ان کی پیدائش اس کے متعلق بھی آتا ہے، فرشتہ ان کے پاس، حضرت مریم کے پاس آیا اور وہ فرشتے کی جو پھونک تھی اس سے پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت جبریل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح القدس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ دوسرا قول اس میں یہ بھی ہے، اور روح المعانی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، اور روح القدس جو ہیں یہ لفظ جبریل امین کے لیے مشہور ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں اور مشرکین کی حجب میں کہے تھے، تو ان اشعار میں ایک شعر ہے، وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس بہ کفاء، تو اس شعر کے اندر بھی جبریل رسول اللہ فینا وروح القدس، روح القدس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، تو اس میں فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرما۔ اور ایک روایت میں ہے وجبریل معک، اے حسان تو کافروں کی، مشرکین کی حج بیان کر، ان کی مذمت کر، اور تیرے ساتھ جبریل امین ہے۔ دوسرا قول، یہ تو پہلا قول تھا کہ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ روح القدس جو ہے اس سے مراد وہ مقدس روح سے مراد وہ روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی۔ وہ خاص قسم کی روح تھی، ان کی جو پیدائش تھی وہ بھی بن باپ کے ہوئی۔
اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعے، وہ جبریل امین ہے یا وہ مقدس روح یا اسم اعظم، اس کے ذریعے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی. افکلما جاءکم رسول، بس جب کبھی بھی، جس وقت بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، ان چیزوں کو لے کر جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، جو تمہارے نفسوں کے خلاف تھے، تمہاری نفسوں کی چاہت کے خلاف تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. فریقاً ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، نبیوں کا انکار کیا. وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کیا کرتے تھے. بہت سارے انبیاء کرام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر بہت سارے انبیاء وہ بنی اسرائیل نے قتل کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، ان کو قتل کرنا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور اسی طرح بعض مفسرین کرام نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. یہ کذبتم یہ ماضی کا صیغہ ہے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو، یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، دونوں زمانے. تو ایک گروہ کو، اس کی تو تم نے تکذیب کی، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اب تو اور کسی نبی نے آنا نہیں تھا، جو نبی تھے وہ گزر چکے، تو جن کی انہوں نے تکذیب کرنی تھی وہ کر دی. اس لیے فرمایا کہ ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو یا قتل کرتے تھے. تو اب اس میں ماقبل کے جو انبیاء ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں، کہ کئی بار انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش کی. کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کو یعنی قتل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پہ جادو کیا گیا. اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں زینب نامی اس یہودی عورت جس نے مجھے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا، میں اب اس وقت اس زہر کے جو آثار ہیں وہ محسوس کر رہا ہوں. مجھے اب اپنے بدن کے اندر اس زہر کا جو اثر ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دنیا سے رخصتی تھی وہ بھی شہادت کی صورت میں تھی، یعنی نبی علیہ السلام شہید ہو کر مرے، کیونکہ اس زہر کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تم لوگوں نے، یہودیوں نے شہید کیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلاف میں ہیں. یہاں سے آگے انشاءاللہ یہ آیت کریمہ 88 سے اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.